طالوت کو بیشتر علماء پیغمبر تصور نہیں کرتے اور انجیل میں اسے ساول کے نام سے پکارا گیا ہے۔ طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو مل گیا جس کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں توریت کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینہ پہ دی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا عصا اور پیرہن اور ایک برتن میں منسلوہ محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو تم پر صحرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کمسن نوجوان کے طور پر طالوت کے لشکر میں تب شمولیت اختیار کی جب دشمن فلسطینیوں کا پہلوان اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا اور کسی میں ہمت نہ تھی تمام اسرائیلی لشکر میں کہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ اس مرحلے میں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے سامنے اترے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس بے مثال جرات کے مظاہرے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد اسرائیلیوں کے حکمران ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ وہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیلیات ازالیات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ ان کا یہ محل جسے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کے بیٹے سلیمان کے دور میں ہی مکمل ہو سکے گا۔ چنانچہ تعمیر تو جاری رہی کئی سال تک اور وہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اس لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ 40 سال حکومت کی اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کی حکمرانی کا ایک منفرد امتیاز یہ تھا کہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے اور جن کا قرآن شریف میں 17 مقامات پر ذکر ہے اور جن کی سلطنت میں قرآن کی یہ آیت کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تکمیل کو 7 سال لگے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پر موجود رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑے اور نتیجن 2 ریاستیں یعنی شمال فلسطین اور سلطنت اسرائیل اور جنوب فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں شدید خون ریزی کا آغاز ہوا اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشمی فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور کچھ ہی سال بعد یعنی 580 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہودی کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند کھا کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ موجود نہ رہی اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک وہ نہیں مل سکا اور یہودیوں کو وہاں سے پورے علاقے سے دونوں سلطنتوں سے باہر نکال دیا گیا۔ 70 سال بعد ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی جنہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی۔ بادشاہ نے جو کہ تاریخ میں انتہائی ظالم حکمران کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اور جس نے کہیں یہودی پیشواؤں کے علاوہ خود اپنے ہی خاندان کو بھی مار ڈالا تھا، اس نے یہودیوں کو خوش کرنے اور پھر اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ انہیں ہیکل سلیمانی کو شاندار انداز میں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ یہودی مورخین کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی لیکن یہ بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، لیکن اس دوران بھی وہ تابوت سکینہ جو بخت نصر کی تباہی کے وقت لاپتہ ہو گیا تھا وہ اس تمام عرصے بعد واپس نہیں آ سکا۔ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے۔ یہ محل بھی جو دوبارہ تعمیر ہوا تھا، یہ محل بھی رومن حکمران ٹائٹس کے ہاتھوں بربادی کے ساتھ ایک بار پھر ختم ہو گیا۔ جب یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی ناکام کوششیں کیں
تو بیان ہوتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جانوروں کے سامنے رومنز نے ڈال دیا، اور کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہ بچا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا یا تابوت سکینہ کہاں گیا۔ اکثر یہودی ماہر آثار قدیمہ متفق ہے کہ یہ موجودہ دیوار گیریا حضرت سلیمان کی ہیکل دیوار ہی نہیں، یعنی پہلے وہ ٹیمپل کی یا پہلے ہیکل کی دیوار نہیں، بلکہ دوسری بار جو ہیکل تعمیر ہوا یہ اس ہیکل کے آثار ہیں جنہیں رومنز نے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن وہ تابوت سکینہ جو پہلے ہیکل کے وقت غائب ہو گیا تھا، لاپتہ ہو گیا تھا، آج تک وہ نہیں مل سکا۔ کچھ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ اردن کے جبل نیبو کے غاروں میں کہیں گم ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی کہیں انہی پہاڑوں پر ہوئی۔ کچھ مورخین کے نزدیک تابوت سکینہ ایتھوپیا کے ایک چرچ میں، اور اسے ہی متضاد دعوے برطانیہ، روم اور فرانس کے مختلف حصوں کے بارے میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ دوسرے ہیکل کی مکمل تباہی کے بعد جب وہاں عیسائی حکمران ہرقل کی حکومت قائم ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب میں ولادت ہوئی۔ اس دوران وہ یہودی جو یروشلم کی تباہی کے بعد جگہ جگہ اپنی بستیاں آباد کر کے قبائل کی شکل اختیار کر چکے تھے، اکثر وہ عرب میں مقامی بدو قبائل اور قریش سے اپنے ان رشتوں کا ذکر کرتے رہتے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان قائم تھا۔ یہاں یہ تذکرہ لازم کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی نسل، جبکہ قریش حضرت ابراہیم اور حضرت حاجہ کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجہ علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، جنہیں حکم الہی کے مطابق ابراہیم سرزمین مکہ ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے۔ وہیں زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور وہیں حکم الہی کے تحت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہوا، اور وہی قبلہ بنو جرہم آباد ہوا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حافظ ابن حجر کے مطابق کعبے کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، لیکن پھر وہ بے نشان ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم الہی سے وہیں جگہ کھود کے دوبارہ سابق تعمیر کی جگہ انہیں بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ عرب مورخین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں بیت اللہ کے قریب ہی مدفون ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے جو سب کے سب عرب کے مختلف قبائل کے سردار بنے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسحاق جو کہ حضرت سارہ سے تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 15 سال چھوٹے اور تب پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ انگلش میں حضرت اسحاق کو آئزیک کہا جاتا ہے، اور ان کی قبر بھی جبرون کے پہاڑوں میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بیان ہوتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹوں یعنی عیسو اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے، جس کے باعث عیسو چند روایت کے مطابق اپنے تایا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ چلے گئے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا عبرانی میں نام اسرائیل ہے، ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے بہت سی انبیاء یعنی حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ سمیت بہت سے دیگر یہ تمام پیغمبر بنی اسرائیل سے ہی تھے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب کی قبر نبلس شہر کے نزدیک بیان ہوتی ہے، جہاں ایک پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، یہودی یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے اپنی کتاب توریت میں یہاں تک دخل کر لیا کہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی، کنیز تھی، نعوذ باللہ۔ اور ایسا یہودیوں نے صرف کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا، وہ کسی کو سولی پہ لے گئے، کسی پیغمبر کو کسی کا سر قلم کر دیا، اور جب ہزاروں سال بعد وہ ارض مقدس سے نکالے جا چکے تھے، ہیروس 10 بادشاہ کا تعمیر کردہ تابوت سکینہ کے بعد والا ہیکل بھی تباہ ہو چکا تھا۔
ختم ہو چکا تھا اور پھر یہی وقت تھا جب حضرت عمر بن خطاب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔